الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات کے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ آج اس سلسلے میں دوسرا بیان ہے۔ پہلا بیان ذات باری تعالیٰ کے متعلق اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات کے متعلق تھا، اور آج کا یہ دوسرا بیان نبوت اور رسالت کے متعلق اسلام کے نظریات کے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب پہ بڑا کرم اور احسان فرمایا ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ نبوت اور رسالت کے متعلق اسلام کے بنیادی نظریات کیا ہیں، اس سلسلے میں آج کی نشست میں بنیادی نظریات ذکر کیے جائیں گے۔ پہلا نظریہ کہ انسانیت کو انبیاء کی ضرورت ہے، کہ معاشرہ انبیاء کا محتاج رہا ہے۔ نبی کی ضرورت معاشرے کو کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرے، اور اللہ رب العزت ہر بندے سے براہ راست خود کلام نہیں کرتا، جیسا کہ ہمارے عرف عام میں بھی رواج ہے، طرز ہے، طریقہ ہے کہ بڑے لوگ ہر بندے سے براہ راست خود مخاطب نہیں ہوتے، بلکہ اپنے نمائندوں کے واسطے سے مخاطب ہوتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ بھی اپنے احکامات اپنے بندوں کو بتاتے ہیں، لیکن براہ راست نہیں، اپنے مخصوص نمائندوں کے واسطے سے۔
نمائندے انبیاء اور رسول ہی ہیں۔ اس لیے انسانیت، یہ معاشرہ، یہ انبیاء اور رسولوں کا محتاج ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، نمبر 1 جسم اور نمبر 2 روح۔ انسان کا جسم یہ بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے طبیب پیدا کی ہے، اس طرح روح بیمار ہوتی ہے۔ تو روح کی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی اللہ رب العزت نے طبیب پیدا کی ہے۔ جو جسم کے علاج کے لیے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں، جو روح کی بیماریوں کے لیے علاج کے لیے اللہ رب العزت نے طبیب اس انسانیت کو دی، ان کو انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی جسم، کوئی بھی بدن تربیت کے لیے اپنے مالج کا محتاج ہے، روح بھی اپنے تربیت کے لیے اور بیماریوں سے بچاؤ علاج کے لیے مالج کی محتاج ہے۔ روح کے معالج کا نام انبیاء ہے۔ انبیاء کے بعد ان کے وارث علماء صلاح۔ تو معاشرے کو نبی کی ضرور ہے۔ نبی کی ضرورت سے معاشرہ کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسانیت کی تربیت کے لیے اور اس کو روحانی بیماریوں سے بچانے کے لیے 1,00,000 سے زائد انبیاء علیہ السلام نے کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام۔ نبی کی خصوصیات کیا ہیں؟ نبوت اور رسالت کے حوالے سے دوسرا نظریہ، کسی بھی نبی کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ نبی ہے۔ نبی کی نبوت کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ اور کسی بھی نبی کی خصوصیات کیا ہیں؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، تو نبی کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نبی واقع ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، جھوٹا مدعی نبوت نہیں ہے۔ ایک تو نبی ہمیشہ اعلیٰ خاندان سے آتا ہے، اعلیٰ حسب و نسب سے آتا ہے۔ چھوٹے گھٹیا خاندان سے نبی نہیں ہوتا۔ نبی اپنی اخلاق اور کردار کے اعتبار سے لوگوں میں ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے، اس کا کردار مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ برے کردار کا شخص نبی نہیں ہوتا۔ نبی یہ
کی لذتوں سے تعلق ہوتا ہے، اس کو بڑے عہدوں، اعلیٰ کھانوں، اعلیٰ پہننے، دنیا کی آرائش زیبائش سے غرض نہیں ہوتی، بقدر ضرورت یہ چیزیں استعمال کرتا ہے، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ میں لگا ہے اور نبوت کا وہ دہی ہے، سمجھے گڑبڑ ہے، جھوٹا وہ دہی ہے، نبوت ہے۔ نبی بادشاہوں اور وڈیروں کے ساتھ ہر وقت اپنے تعلقات بڑھانے کی کوشش نہیں کرتا، بقدر ضرورت کسی کے پاس جانا تو منع نہیں ہے، لیکن خام خواہ وڈیروں کے ساتھ تعلقات ہوں اور وہ حب جاہ چاہتا ہو، حب مرتبہ چاہتا ہو، حب مال اس کے اندر موجود ہو، وہ مفادات حاصل کرنے کے لیے بادشاہوں سے تعلقات رکھ رہا ہے، بل کے بڑھا رہا ہے، تو سمجھو یہ بھی سچا مدعی نبوت ہے نہیں۔ انبیاء علیہ السلام میں سے ایسے نہیں گزرا کوئی بھی کہ اس نے وقت کے حکمرانوں کے پاس خود جا کر اپنے تعلقات نبھانے کی کوشش کی ہو، اپنے تعلقات بڑھانے کی کوشش کی ہو اور اسے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ نبی جو تعلیمات پیش کرتا ہے وہ تعلیمات اپنی جگہ انسانی معاشرے کے لیے ایک بہترین ڈسپلن کی اہمیت رکھتی ہیں، بہترین نظام کی اہمیت رکھتی ہیں، اور اس کو اختیار کرنے سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ جو مدعی نبوت ہے لیکن اس کی تعلیمات ایسی ہیں کہ معاشرے کو سنوارنے کی بجائے بگاڑنے کا سبب ہے، تو وہ سچا مدعی نبوت نہیں ہو سکتا۔ اور نبی اپنے خاص ساتھیوں کے یا کہیں اپنے شاگردوں سے نبی کی پہچان ہوتی ہے۔ نبی کے جس طرح نبی اعلیٰ کردار کا مالک ہوتا ہے، جو نبی کے صحبت یافتہ ہوتے ہیں، نبی کی شاگرد ہوتے ہیں، جنہوں نے براہ راست نبی سے تربیت حاصل کی ہے، وہ بھی معاشرے کے بہترین فرد ہوتے ہیں۔ نبوت کی یا سچے مدعی نبوت کی پہچان اس کی خصوصیات ذکر کی۔ کسی بھی نبی کی نبوت کو اور اس کی خصوصیات کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں کہ یہ سچا مدعی نبوت ہے۔ نمبر 3، نبوت اور رسالت کے متعلق اسلام کے نظریات میں سے تیسرا نظریہ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت یہ محض عطیہ الہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے پر اپنا فضل فرماتے ہوئے، کرم فرماتے ہوئے اس کو نبوت اور رسالت کے منصب سے سرفراز فرماتے ہیں۔ کسی نبی کی نبوت کے ملنے میں اور اس کو رسالت کے ملنے میں اس کے اپنے کردار، بھاگ دوڑ، عبادت وغیرہ کا دخل نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ بہت زیادہ عبادت کر کے اللہ کا نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ کا نبی وہی بنتا ہے جس پر اللہ پاک اپنا کرم اور احسان فرمائے۔ مرزا قادری نے کہا تھا کہ میں نے بڑی طاعت کی، اللہ پاک اس طرح میں نبی بن گیا۔ باقی تو کوئی نبی نہیں بنتا کہ محض عطیہ الہی ہے۔ اللہ رب العزت جس پر اپنا کرم فرمائے، اپنا احسان فرمائے، اس کو نبوت اور رسالت جیسے عظیم منصب سے سرفراز کرتے ہیں۔
اپنی کوشش بھاگ دوڑ سے کوئی بندہ جتنا چاہے نیک ہو وہ نبی نہیں بن سکتا. یہ اس سلسلے میں تیسرا نظریہ ہے. چوتھا نظریہ اس معاشرے کو جس طرح نبی کی ضرورت ہے، رسول کی ضرورت ہے، تو اس معاشرے کو زندگی گزارنے کے لیے وحی اور شریعت کی بھی ضرورت ہے. اس کے لیے عقل کافی نہیں ہے. ہم اس دنیا میں ہیں اللہ پاک کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کے لیے، اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے، اور اللہ پاک کے احکامات نازل ہوتے ہیں نبی پر، اور یہی وحی ہے. اللہ کی مرضی، اللہ پاک کی خوشی نہ خوشی کا معلوم ہونا یہ وحی کے ذریعے ممکن ہے. عقل اس کے لیے کافی نہیں ہے. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ انسان تو بڑا عقل مند ہوتا ہے، اس کے پاس تو بڑی عقل ہوتی ہے، لہذا اپنی عقل کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کا انتخاب کر سکتا ہے نا. کیا چیز چنگی ہے میں لے ہوں، آ چیز نہیں چنگی نہ لانا ہوں. تو وہی کی ضرورت کیا ہے؟ تو بھائی اس کے لیے عقل کافی نہیں ہے. ہر چیز کا ایک دائرۂ کار ہے، ہر چیز کا ایک دائرۂ کار ہے. وہ اپنے حد تک کام کرتی ہے، اپنے دائرے تک، اس سے آگے کام نہیں کرتی. اس طرح کے انسان کے ظاہری حواس ہے، حواس خمسہ انہیں کہتے ہیں. اب ان کے معلومات کی حاصل کرنے کا ایک خاص دائرہ کار، اس سے ہٹ کر آگے جو ہے نا معلومات حاصل نہیں کر سکتے. بہت ساری چیزوں کا علم انسان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کی حد ہے کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کا علم بندے کو دیکھ کر حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے سننے کے محتاج ہیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا علم صرف سننے سے حاصل نہیں ہوتا، وہاں کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. وہاں معلومات کے لیے ضرورت پڑتی ہے انسان کو کسی اس چیز کو چھونے کی. جب تک چھوئے نہ اس کے اندر علم نہیں ہو سکتا کہ یہ چیز کیسی ہے. آپ نے آرام کرنے کے لیے گدا ہی خریدنا ہے، بیڈ پر رکھنے کے لیے وہ فون کا گدا خریدنا ہے. کون سا اچھا ہے، نرم ہے، کون سا نہیں، کوئی ہاتھ لگا کے چیک کر کے تب رکھے گا. آنکھ سے پتہ نہیں چل سکتا، وہاں کان سے پتہ نہیں چل سکتا، ہاتھ سے. اچھا اس کا یہ معلومات بھی انسان کا حاصل ہوتی ہے، یہ محدود ہے. بہت ساری چیزوں کا علم انسان کو ہاتھ لگانے چھوٹے سے بھی حاصل نہیں ہوتا. آپ نے خوشبو خرید لیا، خوشبو کون سی اچھی ہے کون سی اچھی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو سونگنے کی ضرورت پڑے گی. کوئی بھی خوشبو ہم لیتے تھے پہلے سونگتے ہیں، خوشبو اچھی ہوتی ہے، یہ اچھی. تو وہاں پر نہ آنکھ نے کام کیا، نہ زبان نے کام کیا، نہ کان نے کام کیا، نہ ہاتھ نے، ہاں ناک نے کام کیا، سونگنے سے. یہ معلومات کس لیے ہے؟ یہ محدود ہے، یہ بھی محدود ہے. اور بہت ساری چیزیں ان کا علم ہمیں وہاں سونگنے سے بھی حاصل نہیں ہوتا، چکھنے سے حاصل ہوتا. چکھنے سے کھانا سے پھر چکھ کر پھر پتہ لگا کتنا نہیں. مالٹا ہے، ہم نے کھانا دیکھ معلوم کرنا کہ یہ میٹھا ہے کہ کھٹا ہے. مال ہاتھ لگانے سے، کان قریب کرنے سے، ہمیں ٹٹولنے سے پتہ نہیں چلے گا. کھائیں گے زبان میں چیک کریں گے پھر پتہ نہیں میٹھا ہے کہ نہیں. چکھنے سے مسئلہ کیوں وہاں سے خمسہ، یہ پہلا ذریعہ ہے علم کا. دوسرا ذریعہ عقل ہے. وہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہاں سے خمسہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، پھر کام شروع ہوتا ہے عقل کا. عقل کا جہاں ہم بیٹھے ہیں وہ باہر میں بندہ بول رہا ہے، ہم کہتے ہیں کون بول رہا ہے. پھر ہم ہمارا دماغ کام کرتا ہے، سوچتے ہیں، تو پھر دماغ ہوتا ہے کہ آواز فلاں بندے کی ہے، وہ بھی آواز لگتی ہے. ہم اپنے عقل کے ذریعے پہچان لیتے ہیں. تو وہاں پر حواس خمسہ نے کام کرنا چھوڑ دیا.
عقل کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ عقل علم کا دوسرا ذریعہ ضرور ہے، اس کا بھی خاص طرح ہے۔ بہت سارے ہیں جن کا ذریعہ جن کا علم ہمیں عقل سے بھی حاصل ہے۔ اب کون سی کوئی چیزیں عبادات ہیں، اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ اب فجر کی رکعتیں کتنی ہونی چاہیے، اس کا علم عقل کے ذریعے تو نہیں ہو سکتا۔ ظہر کی رکعتیں کتنی ہونی چاہیے، عصر کتنی ہے، مغرب کی عشاء کتنی ہے، عقل کے ذریعے اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا عقل کافی نہیں۔ ہاں جی، روزے ہمیں 30 دن رکھنے ہیں کہ 20 دن رکھنے ہیں، عقل کافی نہیں، یہ وہی بتائے گی۔ ہاں جی، زکوٰۃ کتنے مال میں کتنی دینی ہے، عقل کے ذریعے اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، اس کا ذریعہ اس کا فیصلہ شریعت کے ذریعے ہوگا، وہی کے ذریعے ہوگا۔ حج جو ہے کس پر فرض ہے کس پر نہیں ہے، اس کا ذریعہ وہی ہے معلوم کرنے کا، ویسے عقل کے ذریعے اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا انسان وہی کا محتاج ہے، عقل کے ذریعے ہر چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتا، عقل کافی نہیں ہے ہر چیز کی، اور ہر بندے کی عقل سے کام بھی نہیں کرتی۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کو بہت سارے لوگ ٹھیک سمجھتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں صحیح سمجھتے، دوسرے لوگوں کو صحیح نہیں سمجھتے۔ ایک بندہ ایک ہی چیز کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، دوسرا بندہ اسی چیز کو بری سمجھ رہا ہوتا ہے۔ عقل تو اس کے پاس بھی، عقل اس کے پاس بھی، اب کیا کرے؟ تو عقل کافی نہیں ہے۔ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے وہی کی ضرورت ہے، وہی انبیاء پہ آتی ہے۔ جس طرح انسان نبوت اور رسالت کا محتاج ہے، اس طرح وحی کا محتاج ہے، عقل اس کے لیے کافی نہیں۔ نمبر 5، نبوت اور رسالت کے متعلق 5واں نتیجہ، تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک تھا، شریعتیں مختلف۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک تھا، شریعتیں مختلف تھی۔ دین کہتے ہیں بنیادی عقائد اور نظریات کو۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے بنیادی افکار اور نظریات ایک تھے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ شریعتیں مختلف تھیں، شریعت عمل کرنے کے لیے جو احکامات دیے گئے تو وہ مختلف تھے۔ تو مختلف کیوں تھے؟ اس لیے کہ ہر دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، دور کے حساب سے، وقت کے حساب سے اللہ پاک نے کبھی کوئی حکم نازل کیا، کبھی کوئی نازل کیا۔ کسی وقت کے لحاظ سے کوئی چیز بہتر تھی لوگوں کے لیے، کسی وقت کے لحاظ سے کوئی چیز بہتر تھی، اور ایک وقت میں بسا اوقات متعدد انبیاء ہوتے تھے۔ ایک نبی کی شریعت ایک علاقے میں ہوتی تھی، دوسرے کی نبی کی شریعت دوسرے علاقے میں ہوتی تھی، کیوں؟ اور اس میں احکامات نہیں، بسا اوقات فرق ہوتا تھا، اس لیے کہ وہاں کے علاقوں کے کہنے کے معاملات، حالات، ماحول اور ہیں، دوسرے لوگوں کے اور ہیں۔ ایک چیز ایک نبی کے دور میں حلال ہوتی تھی، دوسرے نبی کے دور میں حرام ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہی کہ طبیعت مزاج مختلف، حالات اور مختلف۔ دیکھ رہے جی، یہ جو وہی ہے، یہ تو اصل میں روحانی غذا ہے، انسانوں کی تربیت کے لیے روحانی غذا ہے، جو بندوں کی بہتری کے لیے اللہ پاک نے نبیوں پر نظر کی، شریعت پر وہی ہے۔ اب بیماریاں بھی تو مختلف ہوتی ہیں نا، جس طرح مختلف بیماریوں کے لیے مختلف طریقہ علاج ہوتے ہیں اور مختلف دوائیاں مختلف ہوتی ہیں، اس طرح شریعتیں مختلف تھیں۔ ہر مریض کو ایک ہی دوائی تھوڑی چلتی ہے، مرض مختلف ہے تو دوائی مختلف ہے۔ تو اس طرح شریعتیں مختلف ہوئی ہیں، لیکن عقائد بنیادی ہے کہ سب انبیاء نے توحید کی دعوت دی،
کسی نبی نے شرک کی دعوت دی اللہ نے، اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ پاک کے نمائندے اور اللہ پاک کی طرف سے منتخب شخصیات تھے۔ نبوت یہ بنیادی نظریہ، قیامت اس دنیا میں جو بھی اللہ آیا اس نے جانا ہے اور اپنے کیے کا اللہ پاک کو حساب دینا ہے۔ تو یہ بنیادی عقائد نظریات تمام انبیاء کے ایک تھے، اسے کہتے ہیں دین ایک تھا۔ دین کے بنیادی تصورات کا نام ہے، اور شریعت مختلف یعنی جو فروع احکامات دیے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ نمبر 5، پانچویں چیز نبوت اور رسالت کے متعلق پانچواں نظریہ ہے، بلکہ یہ تو ہو گیا کہ تمام انبیاء کا دین ایک اور شریعتیں مختلف۔ نمبر 6، نبوت اور رسالت کے متعلق چھٹا نظریہ، نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے یہ اس کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ اس کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ لوگوں سے اپنی نبوت اور رسالت کو منواتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء آئے ان کو معجزات بھی عطا کیے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کا معنی ہوتا ہے معجزہ، عاجز کر دینے والی چیز، تھکا دینے والی چیز۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ پاک نبی کو کوئی ایسا کام، ایسی چیز عطا کرتے ہیں کہ عام لوگ اس کام کے کرنے کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے، ان کے بس میں نہیں ہوتا وہ کام کر دکھائیں۔ ایسا کام جو عام بندے نہ کر کے دکھا سکیں اور نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ مختلف انبیاء کو اللہ رب العزت نے مختلف معجزات عطا کیے۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ وقت کے پیغمبر کو پہچان کر اس پر ایمان لا کر اللہ رب العزت کے حکموں کو ماننے والے بن جائیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ مختلف نبیوں کو مختلف معجزات عطا کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزہ عطا کیا کہ جب مخالفوں نے ان کو آگ میں ڈال دیا، اتنی بڑی آگ کئی دن تک دہکائی کی تیار کی گئی کہ اس سے بچنا ناممکن تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو ممکن کر دیا۔ کئی دن تک وہ آگ جلتی رہی، ابراہیم علیہ السلام اس میں موجود رہے، لیکن وہی آگ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ میں ٹھنڈی کر دی اور آپ اس سے صحیح سالم باہر نکلا۔ یہ معجزہ یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہاں ماچس کی تیلی کو آگ لگاؤ تو انگلی آگ کرو جل جاتی ہے۔ کوئی آگ بھی جل رہی ہو، ایک بندہ جو ہے وہ اس میں گر بھی جائے اور بچ بھی جائے، یہاں پر ہوتی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ یہ معجزہ ہے جو ان کی نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کو جو معجزات عطا کیے گئے کہ ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، یہ نبوت کی دلیل تھی۔ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، ان کا معجزہ تھا۔ جنات ان کے تابع تھے، ان کا معجزہ تھا۔ تو اللہ پاک نے انبیاء کو معجزات عطا کی جو ان کی نبوت کی دلیل تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت معجزات عطا فرمائے۔
کہ آپ بغل سے اپنا ہاتھ نکالتے تھے تو وہ بالکل سورج کی طرح چمکنے لگتا. آپ کے پاس ڈنڈا تھا اسے عصا ہے، وہ عصا آپ نے پھینکا زمین پر، جب بھی پھینکتے وہ سانپ بن جاتا. اجتہا عام سانپ کے لیے بڑا سانپ اجتہا بن جاتا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمایا. وہ کوڑ کے مرض والے مریضوں میں جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا. پیدائشی نبینے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا. تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمایا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمایا. ایک جنگ کے موقع پر پانی کم ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا پانی لایا گیا، برتن میں آپ نے اس پر انگلیاں ڈالی تو ان انگلیوں سے پانی کے تسمے بہہ پڑے. ایک بہت بڑی فوج نے اس پانی سے وضو کی، اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیا. چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. آپ نے اس طرح چاند پہ اشارہ کیا، اس طرح ایک ٹکڑا ادھر رہ گیا ادھر رہ گیا. معراج پہ آپ کے رات کو رات بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ پر آسمانوں کی سیر کی، رب تعالیٰ سے ملاقات کی، جنت اور دوزخ کے مشاہدات آپ کو کرائے گئے. اب یہ معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے. لوگوں کے لیے تمام حجت کا ذریعہ یہ وقت کے پیغمبر ان کی بات کو مانو، اگر نہیں مانو گے تو تباہی تمام کرتا ہے. چنانچہ ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، ان کو معجزات عطا فرمائے، لیکن لوگوں نے ان کی قدر نہ کی اور پھر ان وقت کے نبی کی مخالفت کی، سرکشی کی اور ان کو جھٹلایا. اللہ پاک کا عذاب آیا. تو یہ معجزہ ایسا کام جو عام بندہ نہ کر سکے اور نبی وہ کر دکھا، یہ معجزہ. یہ دلیل نبوت ہے، نبی کی نبوت کی دلیل ہے. ہر نبی کو معجزات عطا کی گئی. 7واں نظریہ نبوت اور رسالت کے متعلق کہ جادو اور معجزہ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. جادو کا معجزے سے کوئی تعلق نہیں اور معجزے کا جادو سے کوئی تعلق نہیں. 2 الگ الگ چیزیں ہیں. اور انبیاء علیہم السلام میں سے کبھی کوئی جادوگر نہیں تھا. جتنے نبی آئے وہ جادو سے بھی پاک تھے، جادوگر بھی نہیں تھے. جادو سے بھی پاک تھے، جادوگر نہیں تھے. اور انہوں نے جو پیش کیا وہ معجزہ تھا. لیکن مخالفین نبی کی نبوت کو اور ان کے معجزے کو جھٹلانے کے لیے کہتے تھے کہ یہ جادو ہے. تو معجزے اور جادو میں فرق ہوتا ہے. کوئی نبی کبھی جادوگر نہیں ہوا، نہ کسی نبی نے کبھی جادو پیش کیا. اور کبھی جادوگر کے ہاتھ سے کبھی کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا، اس لیے کہ معجزہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، غیر نبی کے ہاتھ سے ظاہر نہیں ہوتا معجزہ. جادو اور معجزے میں یہ فرق ہے کہ جادو آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے، جبکہ معجزہ آنکھ کا دھوکہ نہیں، حقیقت ہوتی ہے. جادوگر جو کرتے ہیں وہ شبہ بازیاں ہوتی ہیں،
انسان کی آنکھوں پر تخیل کر کے کوئی نہ کوئی کرتب دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں ہم دیکھتے ہیں ایک چیز دوسری شکل اختیار کر کے حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ چیز وہی ہوتی ہے، بس آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. اور جادوگر کے ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے جب وہ کرتب ہوتا ہے. لیکن نبی اگر کوئی اس طرح خلاف عادت کام پیش کرے تو وہ معجزہ ہوتا ہے، اور اس میں اگر کوئی چیز دوسری شکل اختیار کرے تو وہ حقیقت ہوتی ہے، آنکھ کا دھوکہ نہیں ہوتا. جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا کہ جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا. پھر ہم نے کہا تھا کہ میں تمہارا مقابلہ کراؤں گا موسیٰ علیہ السلام سے. اس نے کہا بڑے بڑے جادوگر بلائے گئے اور جادوگروں نے رسیاں پھینکی مقابلے کے وقت. اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر تخیل کر دیا، تخیل ہو گیا. یوں محسوس ہونے لگا کہ وہ رسیاں حرکت کر رہی ہیں اور سانپ بن گیا، یہ بنی نہیں تھی. جو کہ مسیح والی بات تھی. اپنے جادو کے ذریعے بس آنکھوں پر جو ہے وہ ایک خاص کیفیت تاری کرنا چاہ رہے تھے. اور رسیاں یوں محسوس ہو اس طرح حرکت کر رہی، حالانکہ وہ حقیقت میں سانپ نہیں بنی. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ پیش کیا اور اپنا عصا زمین میں پھینکا تو واقعی بڑا اژدہا حقیقتاً بن گیا، آنکھ کا دھوکہ نہیں تھا. یہی وجہ کہ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو بڑا اژدہا بنا اس نے ان رسیوں کو نگل لیا، سارے کو کھا گیا. اور جادوگر بھی اپنے جادو کی حقیقت جانتے تھے، اس لیے جو ہی اس اپنا اژدہا نے جو موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے سے بھرا تھا جو رسیوں کو نگلا تو جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے. انہوں نے جو پیش کیا یہ معجزہ ہے. اس لیے سب سے پہلے جادوگر مسلمان ہو گئے. جادوگر مسلمانوں نے اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے. فرعون بڑا غصے ہوا، کہا تو میں سولی دوں گا، ہاں جی تو میں قتل کروں گا، لیکن کوئی مسئلہ جو کرنا کرنا جو کرنا کرنا. جی ہے جادو میں اور معجزے میں فرق ہوتا ہے. جادو آنکھوں کا دھوکہ، شبہ بازی، تخیل ہوتا ہے، لیکن معجزہ یا آنکھوں کا دھوکہ نہیں. اور یہ نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے. کبھی معجزہ جادوگر کے ہاتھ ظاہر نہیں ہوتا اور کبھی نبی جادوگر نہیں ہوتا. پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کو جتانے کے لیے کہہ دیا کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادو میں اور معجزے میں بڑا فرق ہے. جب جواب کوئی نہیں بنتا پھر اس طرح کی بکواسات چلتی. تو جادو میں اور معجزے میں فرق ہوتا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نمبر 8 نظریہ نبوت اور رسالت کے متعلق ہے کہ نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت یہ اختیاری ہوتی ہے یا غیر اختیاری، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت یہ اختیاری نہیں ہوتی، یہ ظاہر ہوتی ہے نبی یا ولی کے ہاتھ پر. طاقت خرچ ہوتی ہے اللہ پاک. معجزے کا ظہور نبی سے ہوتا ہے، کرامت کا ظہور اللہ کے ولی سے ہوتا ہے. تو نبی کے ہاتھ پر جو معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہو نبی کے ہاتھ سے، طاقت خرچ ہوتی ہے اللہ پاک. ولی کے ہاتھ میں کرامت ظاہر ہوتی ہے، ظاہر ہو رہی ہے ولی کے ہاتھ پہ، طاقت خرچ ہوتی ہے اللہ پاک. ایک نبی اور ولی کے اختیار میں نہیں آتی. یہی وجہ قرآن میں کئی جگہ لوگوں نے نبیوں سے من پسند کے معجزات کا مطالبہ کیا. اللہ پاک نے ان کو من پسند کے معجزات نہیں دیے.
اللہ پاک کے اختیار میں تحت دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی آنکھ میں وہ پتھر پھینکے، ریت پھینکی، تو اللہ پاک نے لوگوں کی آنکھوں تک ان کو پہنچا دی، آنکھیں بنتی رہی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم ذکر کیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ وہ جس وقت ریت آپ نے پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ تو معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، کرامت ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس لیے نبی کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ معجزے کو دیکھ کر انکار کرنا، ولی کے کرامت کو دیکھ کر انکار کرنا، یہ جوہیت ہے۔ نبی کا معجزہ برحق اور ولی کی کرامت برحق، لیکن نبی کے معجزے کو دیکھ کر یا ولی کی کرامت کو دیکھ کر کہنا بھی ہمیں سارے اختیار ہے، یہ کوئی انسانیت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کر عیسائیوں نے کہنا شروع کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پوتے، یعنی عیسیٰ بھی اللہ خدا دے دو۔ تو نہ ہم یہودیوں کی طرف جائیں نہ عیسائیوں کی طرف۔ نبی کا معجزہ برحق، ولی کی کرامت برحق، لیکن نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت یہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے نبی اور ولی کے ہاتھ پہ، لیکن طاقت خرچ ہوتی ہے رب تعالیٰ کی۔ یہ اختیاری نہیں ہے، اللہ پاک کے اختیار میں۔ یہ بات اس کی وضاحت ہے۔ نمبر 11، نبوت اور رسالت کے حوالے سے کیا نظریہ ہے؟ معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ معجزہ ظاہر ہوتا ہے نبی کے ہاتھ، کرامت ظاہر ہوتی ہے ولی کے ہاتھ۔ غیر نبی کے ہاتھ میں کبھی معجزہ ظاہر نہیں ہوتا۔ ساڑھے آج کل تھوڑے کم گئے تو معجزہ ظاہر ہو گیا، غلط بات۔ معجزہ کس کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے؟ نبی کے ہاتھ۔ کرامت کس کے ہاتھ میں ظاہر ہوتی ہے؟ ولی کے ہاتھ۔ معجزے اور کرامت میں یہ فرق ہے۔ کرامت کا مدعی نبی نہیں ہوتا، کرامت کا مدعی ولی ہوتا ہے۔ معجزے کا مدعی مہار اس کا دعویٰ ولایت کا نہیں، پھر اس کا دعویٰ نبوت کا ہے۔ کوئی بندہ معجزے کا دعویٰ کرے گا میرے ہاتھ معجزے ظاہر ہوتے ہیں تو سمجھو ولی دعویٰ ولی ولایت کا نہیں ہے، وہ دعویٰ نبوت کا ہے، وہ چھتر مان۔ اب تو نبی کوئی نہیں آئے گا۔ تو نبی کے معجزے میں اور ولی کی ولایت میں یہ فرق ہے۔ اچھا، ایک فرق اور بھی ہے، معجزے پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، اسی کہ نبی کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ کرامت کو بندہ انکار کرتا ہے یہ غلط، لیکن اس کا انکار کفر نہیں ہوگا۔ بعض لوگ کسی چیز کو کرامت کا خیال کرتے ہیں، بعض کسی کو کرامت کا خیال بھی نہیں کرتے۔ کسی ولی کی ولایت پر ایمان لانا کہ اللہ کا ولی ہے یہ فرض نہیں ہے۔ ہاں بندہ اچھا ہے، متقی پرہیزگار ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اس کو اللہ کا ولی ماننا چاہیے۔ کوئی انکار کر دے کافر نہیں ہو جائے گا ولی کی ولایت کا، اس کی کرامت کا انکار دے کافر نہیں ہو جائے گا۔ لیکن نبی کی نبوت کا انکار بھی کفر ہے، اس کے معجزے کا انکار بھی کفر ہے۔ نبی کی نبوت کا انکار کریں گے تو نبی نہیں ہے علیہ السلام سے کرتے ہیں، اور ولی کی ولایت کا انکار کریں کافر نہیں ہوگا۔ اگر وہ ولی ہے اور اپنا اس کی کہنے کہ تقویٰ پرہیزگاری اس کی ظاہر ہے تو اس کو ماننا چاہیے۔ خیر یہ معجزے میں اور کرامت فرق ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے اس حوالے سے کہ جب ولی کی کرامت ہوتی ہے یہ کہہ لیں گے بالواسطہ اس نبی کا ہی معجزہ ہوتا ہے جس نبی پر وہ ولی ایمان لائے، اور
مسعود علیہ صاحب السلام میں کتنے اولیاء اللہ ہوئے، ان کے ہاتھ پر جن کے ہاتھ پر بھی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں، خواہ پیران پیر ہوں، جنید بغدادی ہوں یا تقی اجمیری ہوں یا اور بڑے بڑے اولیاء اللہ، ان کے ہاتھ پہ جو کرامت ظاہر ہوئی ولی تو ہیں وہ، اور ان کی کہنے کرامت دار حقیقت یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ وہ ایسی شخصیت ایسی ذات پر ایمان لائے تھے کہ جو واقعی اپنے لحاظ سے مثالی تھی، انہوں نے اس شریعت پر عمل کیا، اللہ پاک نے ان کو چمکا دیا، ان کے ہاتھ پر بھی خلاف عادت جو ہے وہ کام ظاہر ہو کے دل کو کرامت کیا۔ اب اس وقت لوگ کرامت کو نہیں مانتے، اگر کرامت کی ماننی چاہیے۔ عجیبہ مشہور ہے نا، وہ بزرگ تھا، کوئی بزرگ تھا تو لوگ اس کے بڑے معتقد تھے، لیکن اس کی بیوی اس کی معتقد نہیں تھی، یعنی وہ بارے سے کوئی اچھے خیال نہیں رکھا۔ وہ ایک دن گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، جب گھر آئے تو بیوی کہنے لگی آپ بھی کہتے ہیں میں اللہ کا ولی ہوں، ہاں جی اللہ کا ولی تو میں نے آج دیکھا ہے۔ میں نے کہا کہاں دیکھا ہے؟ کہتی میں نے دیکھا وہ آسمان روڑے جا رہے تھے، اللہ کا ولی تو میں نے آج دیکھا ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں اللہ کا ولی، وہ تھا اللہ کا ولی، آسمان روڑا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا پر یہ لوگ تو گورنا دیکھا نہیں ہو، میں ہی سی کوئی لوگ ہو تبھی میں کہاں بھی ٹیٹا ٹیٹا کیوں اڑ گیا سے دیکھو ساتھ ہی انکار کر کیوں عقیدت نہیں، اور جس کو کسی سے کتنی ہوتی وہ اس کو نہیں مانتا اسی کرامت کو۔ ولی کی کرامت کا انکار اگرچہ غلط ہے، گمراہی کی حد تک بندے پڑ جاتا ہے کہ کفر نہیں کہہ سکتے، ہاں نبی کے بول سے کا انکار اور نبی کی نبوت کا انکار یہ کفر ہے۔ اس حوالے سے 12واں نظریہ یعنی نبوت اور رسالت کے حوالے سے 12واں نظریہ اس کے متعلقات میں الہام نبی کو بھی ہوتا ہے اور ولی کو بھی ہوتا ہے۔ نبی اور ولی کے الہام میں کیا فرق ہے یہ بات سمجھانی ہے۔ 12واں نظریہ نبی کے الہام میں اور ولی کے الہام میں کیا فرق ہے۔ الہام پہلے سمجھ لیں، الہام کا معنی ہوتا ہے کسی حق بات کو، کسی سچی بات کو دل میں ڈال دینا۔ تو اللہ پاک کسی بہتر بندہ کو کام کرنا چاہتا ہے، سمجھ نہیں آئی کیا کروں، تو جو بہتر چیز ہوتی ہے، بہتر فیصلہ ہوتا ہے، بہتر رائے کی اللہ پاک دل میں ڈال دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں الہام۔ الہام نبی کو بھی ہوتا ہے اور الہام ولی کو بھی ہوتا ہے، لیکن نبی کے الہام میں اور ولی کے الہام میں فرق ہے۔ نبی کا الہام یقینی ہوتا ہے اور اس کو انکار نہیں کر سکتے۔ ولی کا الہام وہ کہتا مجھے الہام ہوا، ہو سکتا ہے کہ وہ الہام ہو سکتا ہے کہ نہ ہو۔ اب بہت سارے بندے تو ایسے بھی ہیں نا جو آج کل ہمارے معاشرے میں ولی ہیں نہیں، خود ہی ولی بنے کرتے ہیں، جتنا دیر ولی ہے اتنا الہام بھی ہوتا نہیں ہے، کام خراب ہے۔ نبی کے الہام میں اور ولی کے الہام میں کیا فرق ہے؟ نبی کا الہام اپنے لیے بھی حجت، دوسرے کے لیے بھی حجت۔ کیا مطلب؟ نبی کو الہام ہو، الہام کے لیے جو بات دل میں ڈالی جائے اس کے لیے خود بھی اس پر عمل کرنا ضروری اور امت کے لیے بھی ضروری، اگر وہ امت سے متعلق ہے کہ اس کے الہام پر عمل کرے۔ اور ولی کا الہام اگر واقعی اللہ کا ولی ہے، اس کو الہام ہوا ہے تو اس کی ذات کے لیے تو حجت ہوگا لیکن غیر کے لیے نہیں ہوگا۔ غیر مالکی کا نہیں مانا تو اس کا
استعمال کرتا ہے تو وہ دوسرے کے لیے اجرت نہیں ہے، اس کی اپنی ذات کے لیے اجرت ہے۔ یہ نبی کے الہام میں اور ولی کے الہام میں فرق ہے۔ نبی کو کبھی بھی اللہ پاک سے کوئی تعلیم لینے میں غلطی نہیں ہوتی، اور ولی ہو سکتا ہے کہ اس کو غلطی ہو جائے اس لیے کہ اس پر وحی تو نہیں آتی۔ جو بات کرتا ہے کہ اللہ پاک سے الہام ہو سکتا ہے، الہام نہ ہو اس سے صحیح ہو۔ یہ ولی کے اور نبی کے معاملات میں فرق ہے۔ تیرواں نظریہ نبوت اور رسالت چلتا ہے۔ تیرواں نظریہ نبی کا خواب جو ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ خواب میں کوئی چیز بندہ دیکھے، ہمارے جیسا عام بندہ تو اس کے خواب کی عمر کی حیثیت نہیں ہے۔ ہم جتنے وقت جو چیزیں دیکھتے ہیں نا یا کوئی کام کرتے ہیں تو خواب میں عمر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دن کے وقت جو بندہ آلو پیاز بیچتا ہے گلیاں بازاروں میں ریڑھی پر، تو خواب میں بھی کیا ہوتا ہے؟ آلو لو، پیاز لو، گوبھی لو، خواب میں بھی یہ پیاز بیچ رہے ہیں۔ تو گاڑی کا ڈرائیور ہے تو دن کے وقت سواری جو ہم گاڑی سے بیٹھو پڑھنا بیٹھو چلو 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 چلو، ہاں جی خواب سے بھی ایک دوسرے بیٹھو پڑھنا بیٹھو چلو چلی چل چل چل۔ یہاں بندے کی خواب کی حیثیت نہیں ہے بھائی۔ لیکن نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ برحق ہوتا ہے، اور اس پر عمل کرنا امت کے لیے امت سے اترنے ضروری ہوتا ہے، اور نبی پر بھی ضروری ہوتا ہے۔ نبی کا خواب حجت، عام بندے کا کوئی خواب حجت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی تو دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کو ذبح کرنے کا یہ حکم تھا۔ آپ اپنے بیٹے کے پاس ہے اسماعیل کے بعد فرمایا کہ اللہ پاک نے بیٹا میں نے دیکھا ہے انی اذبحک کا فانظر ماذا ترى، میں نے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ کو حکم ہوا آپ اس کو کر گزرے۔ اب دیکھو یہ خواب کا واقعہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی حجت، اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی حجت۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ نبی پر جو وحی آتی ہے وحی کے کئی طریقے ہیں، وحی کے طریقوں میں سے جبریل آتے ہیں، حضرت جبریل کبھی اپنی اصل شکل میں آتے ہیں، آپ سلام کے پاس کبھی اصل شکل میں آتے تھے اور کبھی انسانی شکل میں آتے تھے، پردے یا کرب جیسی شکل ہوتی تھی، صحابی تھے بدل کے آتے، ہاں جی۔ اور بسا کا وحی کے ذریعے میں بات بتائی جاتی، وحی کے مختلف طریقے تھے۔ تو خواب نبی کا وحی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی جو سوتا ہے وہ غافل ہو کے نہیں سوتا، جس طرح کہ ہم سوتے ہیں ہم تو غافل ہو کے سوتے ہیں، یعنی سوتے پہ سانو پتہ ہی نہیں کتنے پہ پاؤں میں چوک کے نئے سے سکتے ہیں۔ نبی غافل ہو کے نہیں سوتا۔ نبی جب سوتے ہیں تو اس وقت بھی آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، اچانک اٹھے اور اٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو آپ سوئے ہوئے تھے، ابھی اٹھے نماز پڑھ لگے، تو وضو تو آپ نے کیا ہی۔ اب میں عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ ہم سوئے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی سوئے نبی کا وضو ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ ہم بیدار ہو کے نہیں سوتے، ہم جب سوتے ہیں تو غافل ہو کے سوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیا حاصل ہو رہا کیا نہیں، تنی کتنے کا ہوا نکل گیا، ہمیں کتنی کا آنے کے نہیں جاتے، سارے کوئی پتہ نہیں۔ اس کر کے جب بندہ سوتا ہے نا جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جب جسم کے اعضاء جوڑ بند ڈھیلے پڑ جائے تو پھر ہوا کے نکلنے کا عموماً امکان ہوتا ہے، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری ہوا نکلے گی، نکلے سوئے ہوئے۔ جو سونا سبب ہے اس جوڑ بند کے ڈھیلے ہونے کا،
تو اس موقع پر عام طور پر ہوا نکل جاتی ہے، اس لیے کہا گیا جو سوئے گا اس کا وضو گیا. لیکن یہ مسئلہ امت ہی کے لیے، نبی کے لیے نہیں. نبی بیدار ہو کے سوچتے، غافل ہو کے نہیں سوچتے. اسی وجہ سے نبی کے جوڑ پر وہ ڈھیلے نہیں ہوتے. سستی جس طرح کی بندے بتائی ہوتی ہے، نبی بتائی نہیں ہوتی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. خیر بات کرتے تھے کہ نبوت اور رسالت کے متعلق عقائد اور نظریات کی بات، تو 13واں نظریہ میں ذکر کر رہا تھا اس حوالے سے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. اگر خواب کے اندر نبی کوئی کام سمجھے کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے تو اس پر عمل ضروری ہوتا ہے. اگر وہ امت سے متعلق ہے تو امت پر بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات کو سیکھنا بہت ضروری ہے. تو یہ میں نے شروع کی ہے ترتیب کے ساتھ، کوشش کیا کرے ٹیپ پہ آ جائے کرے، 10 منٹ بعد سن لیا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ